میں نے سنا تھا کہ شادی کے بعد نئی دلچسپیوں میں کھو کر بیٹے بدل جاتے ہیں، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ یہاں ماں بدل گئی تھی، اور وہ بھی اس حد تک کہ کبھی کبھی تو مجھے انہیں پہچاننا مشکل ہو جاتا۔ ایک بیگانہ سی سرد مہرین کے رویے میں آ گئی تھی، یوں جیسے اماں میں سے ماں نکل گئی ہو۔ کبھی کبھی تو مجھے یوں لگتا کہ وہ اپنی حسین و جمیل بہو کی مجھ سے زیادہ عاشق ہیں۔ یوں تو میری بیوی بھی ان سے حسن و سلوک سے پیش آتی، لیکن اسے اندر ہی اندر وقتاً فوقتاً ان سے کئی چھوٹی چھوٹی شکایتیں رہتی، جن کا وہ اکثر مجھ سے اظہار کرتی اور توقع کرتی کہ میں اس کی حمایت کروں۔ سو مجھے روز ایک نئے امتحان سے گزرنا ہوتا، اور میں اس وقت کو آج تک پچھتاتا ہوں جب میں نے اس کے حسن کے حضور نذرانہ عشق پیش کیا تھا۔ تب تو وہ سب بہت اچھا لگا تھا، وہ تڑپ، وہ بے قراریاں، وہ چوری چوری چپکے ملنا، وہ فون، ای میل، چیٹنگ پر سلام و پیام، یہ چھوٹی چھوٹی خوبصورت وارداتیں امنگوں کا ایک الگ جہان ہی آباد کر دیتی، اور دھیمے دھیمے سلگتی آگ ایک دم بھڑک کر جلانے لگتی۔ ایسے میں خود کو اسے سونپنے، تن من نچھاور کرنے کی تڑپ اور بھی بڑھ جاتی، اور اس وقت کوئی وعدہ، کوئی قسم ایسی نہ رہتی جو میں اسے یقین دلانے کے لیے نہ کھا بیٹھتا۔ وہ کہتی، ہاں یہ باتیں تب تک ہی ہیں جب تک آپ مجھے پا نہیں لیتے، اور میں دل سے سراپے نیاز ہو کر اسے یقین دلاتا کہ تمہیں میری محبت کی گہرائی کا اندازہ نہیں۔ میں نے جو کہا ہے اس کے ایک ایک لفظ پر زندگی بھر قائم رہوں گا، میری بات کی سچائی کو وقت ثابت کرے گا۔ اور اب میں وہی بھرنے بھر رہا ہوں۔ آخر مرد کو اپنی مردانگی کا بھرم تو رکھنا ہی ہے نا، مگر یہ اللہ کی بندی بھی مجاز ہے کہ طعنہ و طنز کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے دے۔ اب تو میں اسے دور نادانی ہی کہوں گا، وہ جسے میں اپنی زندگی کا حاصل وقت سمجھتا تھا۔ دیکھیں، میں عشق کو نادانی نہیں کہہ رہا، ہاں اس سے عشق کرنے کو نادانی کہہ رہا ہوں جس سے شادی ہونے والی ہو۔ تب یہ کہاں معلوم تھا کہ ہونے والی بیوی سے عشق کر کے میں نے اپنے پاؤں پر جو کلہاڑی ماری ہے، اس زخم کی مجھے عمر بھر پرورش کرنا پڑے گی۔ یہ بات میری سمجھ میں بالکل نہیں آتی کہ اچھی خاصی نازک و نفیس اور دلچسپ لڑکی کے اندر سے یہ کیسی عورت نکل آتی ہے جسے بیوی کہتے ہیں، جو جیتی ہے نہ جینے دیتی ہے۔ میں حیران ہوں کہ وہ خوبصورت لڑکی بیوی بننے کے بعد اپنے مطالبات منوانے اور احکامات پر عمل پیرا کرنے والی کیوں بن جاتی ہے۔ یہ سارے ہنر اس نے کس خوبصورتی سے اپنے اندر چھپائے رکھے ہوتے ہیں کہ شادی سے پہلے ان کی ہوا تک لگنے نہیں دیتی، اور اس کے بعد تو خیر انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اس نادیدہ ہنر کے اشاروں پر چلنے لگتا ہے۔ اوہو، یہ میں کیا قصہ لے بیٹھا، بات تو ماں کی ہو رہی تھی نا۔ ماں کے بدلے ہوئے رویے کو میں نے شادی کے تھوڑے عرصے بعد ہی محسوس کر لیا تھا، جس کی کوئی وجہ میری سمجھ میں نہ آتی۔ ٹھیک ہے، میں نے اپنی منگیتر سے ڈٹ کر عشق کیا تھا، مگر پسند تو انہی کی تھی، اور وہ خود اسے بڑے چاؤ سے، بڑی دھوم دھام سے بیاں کر لائی تھیں۔ میری عادت تھی کہ میں اپنی ساری الجھنیں، ساری پریشانیاں اماں کی گود میں ڈال کر ہلکا پھلکا ہو جاتا۔ اب اگر مجھے بیوی سے کوئی شکایت ہوتی تو میں عادتاً اپنی پرانی پناہ گاہ کی تلاش میں اماں کے پاس جاتا، تو وہاں انصاف کی مسند پر بیٹھی اماں ہمیشہ مجھے فیصلہ اپنی صنف کے حق میں ہی دیتی۔ کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے پریشان کرتے ہو اور خود بھی پریشان ہو جاتے ہو؟ بچی ہے، نادان ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ جائے گی، تم تو سمجھدار ہو، صبر سے کام لو۔ واہ اماں، تیرا انصاف، میرا جی جل جاتا۔ مجھے دکھ بیوی کے رویے سے زیادہ ماں پر ہوتا، تو گویا انہوں نے ممتا کا در مجھ پر بند کر لیا۔ پھر میں نے بھی صبر کر لیا، اور ایک اجنبی سی سرد مہری ہمارے درمیان آ گئی۔ وقت گزرتا رہا اور پھر اماں بیمار رہنے لگیں۔ شروع میں تو انہوں نے اسے اپنی بڑھتی ہوئی عمر اور کمزوری پر محلول کیا، مگر جب بات ان کی برداشت سے باہر ہو گئی تو ڈاکٹر کو دکھایا۔ ٹیسٹوں اور چیک اپ سے پتہ چلا
کہ ان کے گردے کا کینسر سرجری اور علاج کی حد سے گزر چکا ہے اور اب درد کش اور مسکن ادویات کے سہارے وقت کاٹنا تھا۔ اور ابا تو یوں بلائے بلائے پھرتے کہ انہیں دیکھ کر ہی گھبراہٹ ہونے لگتی، یہاں تک کہ ایک دن بیوی نے بھی کہہ دیا، یار ابا جان کو سمجھائیے، انہوں نے تو خوف پھیلا رکھی ہے، ہر وقت موت کے فرشتوں کے پروں کی طرح پھڑ پھڑاہٹ سی سنائی دینے لگی ہے۔ پھر میں نے محترمہ کی نصیحت پر اپنے ابا کو سمجھایا کہ دیکھیں ابا، حوصلہ رکھیں، آپ کو اس طرح پریشان اور گھبرایا ہوا دیکھ کر تو وہ ضرور سمجھ جائیں گی کہ انہیں کوئی خطرناک بیماری ہے۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، خود سوچیں، اگر انہیں اپنے مرض کا علم ہو گیا تو وہ موت کے انتظار میں لمحہ لمحہ مریں گی۔ آپ انہیں یہ اذیت کیوں دینا چاہتے ہیں؟ آپ ان کے پاس زیادہ وقت گزاریں اور ان کا خیال رکھیں، اچھی اچھی باتوں سے ان کا دل بہلائیں، مگر خدا کے لیے خود کو تو سنبھالیں۔ یہ سب سن کر ان کے چہرے پر تفکر کے بادل اور بھی گہرے ہو گئے، اور پھر بولے، بات تو تمہاری درست ہے، مگر خیر چھوڑو، شاید تم نہ سمجھ سکو۔ اماں کے مزاج کا مجھے علم تھا، وہ کسی پر بھی بوجھ بننے والی نہیں تھی۔ غسل خانے وغیرہ تک تو وہ جیسے تیسے خود جاتی، مگر باقی کاموں میں وہ مدد لینے پر مجبور تھی۔ ظاہر ہے بیوی پر کافی کام بڑھ گیا تھا، اس کے مزاج میں بھی چڑچڑا پن آ گیا۔ میں شام کو آتا تو تھوڑی دیر اماں کے پاس جا بیٹھتا، ان کی خیر و عافیت دریافت کرتا، اور بیوی بھی بچے کو ساتھ لے کر وہیں آ بیٹھتی۔ اس نے اپنے کمرے کا چھوٹا ٹی وی بھی ان کے کمرے میں رکھوا دیا تھا تاکہ ان کا دل بہلا رہے۔ میں اس کی شخصیت کے اس پہلو سے بڑا متاثر ہوا۔ ایک روز میں دفتر سے گھر آیا تو بیوی گھر پر نہیں تھی۔ معلوم ہوا قریبی اسٹور سے کچھ ضروری سامان لینے گئی ہے، بیٹے کو بھی ساتھ لے گئی تھی۔ ظاہر ہے اب اماں تو اسے نہیں سنبھال سکتی تھیں۔ میں اماں کے پاس جا بیٹھا، میں نے اماں کو دیکھا، وہ میری نظروں کے سامنے شمع کی طرح پگھلتی جا رہی تھیں۔ ان کی حالت دیکھ کر میرے اندر جمی ہوئی برف دھیرے دھیرے پگھلنے لگی، وقت جیسے پیچھے کی طرف دوڑنے لگا۔ اپنی چھوٹی سی سلطنت کی تندرست و توانا، چاق و چوبن اماں، جن کی زندہ دلی اور خوش مزاجی کی مثالیں دی جاتی تھیں، رونقوں اور ہنگاموں کی جان، اور اب یہ کمزور، زر درد، بے تاثر، بے حس چہرے والی عورت جیسے کوئی اور ہی ہو۔ منّے، ممتا کی رس سے ڈوبی اس کی آواز، اس لہجے کو تو میں تقریباً فراموش کر چکا تھا۔ میں سمجھا یہ میرے خیالوں کی باز گشت ہے۔ میں مزید اداس ہو گیا۔ منّے، آواز پھر سنائی دی۔ یہ میرا تخیل نہیں، حقیقت تھی۔ اماں کی آواز نہ جانے درد کے کس سمندر کی تہہ سے ابھری تھی، میرے دل میں تیر کی طرح اتر گئی۔ جی اماں، میں نے تڑپ کر پوچھ دیا۔ پاری، ادھر آ، میرے پاس آ کر بیٹھ۔ میں حیرت زدہ سا اٹھا اور ان کے بستر کے کنارے پر ٹک گیا۔ میں حیران تھا، آج اماں میں ماں کہاں سے لوٹ آئی؟ وہ آہستہ آہستہ اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگا کر کہا، کیسی کلیجے میں ٹھنڈ پڑی ہے، کتنا زمانہ ہو گیا ہے تجھے پیار کیے، تجھے سینے سے لگائے۔ میرے دل میں شکووں کے ہجوم نے طوفان برپا کر دیا۔ میں نے کہنا چاہا، کس نے روکا تھا آپ کو؟ آپ تو خود ہی بیگانی ہو گئی تھی، مگر مجھ سے کچھ نہ کہا گیا۔ شاید ان کے سینے سے لگے میرے دل نے براہ راست ان سے یہ سب کہہ دیا تھا، میرا پیارا پارس، میں نے تجھے تیری خاطر پیار کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اب دیکھو اماں کی بہانے بازیاں، میری خاطر مجھ سے پیار کرنا چھوڑ دیا۔ اماں کی منطق میری سمجھ میں نہ آئی، مگر وہ روتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی، بہو کو اللہ سلامت رکھے۔ مجھے جلد ہی اس کی طبیعت کا اندازہ ہو گیا تھا، اس کے مزاج میں حاکمیت اور اجارہ داری ہے، سو میں نے اقتدار و اختیار کی رسہ کشی کے بجائے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ چلو اچھی نبھ گئی، مجھے معلوم تھا اس گھریلو جنگ میں سب سے زیادہ نقصان تمہیں ہی ہوتا، نہ ماں کی بات ٹال سکتے نہ بیوی کی، تمہیں دو طرفہ شکوہ و شکایت سننے اور ان کے ازالے کی کوفت اٹھانا پڑتی، سو میں نے تم سے دستکش ہو کر تمہیں مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیا۔ ہمارا کیا ہے میرے بچے،
ہم تو دریا کے کنارے اگے بوسیدہ جھاڑ ہیں، جانے کب کوئی لہر آئے اور بہا کر لے جائے۔ تم آپس میں خوش رہو، کم از کم میری وجہ سے تمہیں تو کوئی تکلیف نہ ہو۔ تمہیں پریشان دیکھ کر میرا کلیجہ ہی کٹتا۔ یا اللہ، تو نے یہ مائیں کس مٹی سے بنائی ہیں؟ میرا دل بھی پگھل کر آنکھوں میں آ گیا اور سارے گلے شکوے آنکھوں کے راستے بہہ گئے۔ مجھے روتے دیکھ کر اماں کے آنسو زیادہ تیزی سے بہنے لگے۔ تبھی بیوی لوٹ آئی، وہ سیدھی ادھر ہی چلی آئی۔ ہم دونوں کو روتا دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے اور وہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھیلے لیے کچن میں چلی گئی۔ جاؤ بیٹا، بہو کی مدد کرو، اماں نے آنسو پوچھتے بولی۔ کوئی بات نہیں اماں، کر لے گی خود ہی۔ اور میں گھر سے نکل گیا۔ میرے اندر کی بھڑکتی آگ نے میرے وجود کو دھوئیں سے بھر دیا۔ گھٹن نے سانس لینا دشوار کر دیا۔ سارا منظر دھندلا سا گیا اور اس گہری دھند میں نے عدالت کا منظر دیکھا، جہاں مجرموں کی ایک لمبی قطار بیٹھی ہے۔